کیا آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین کون ہیں؟ وہ کون سی عظیم شخصیات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے؟ وہ کون سی عظیم ہستیاں ہیں جن کا تعلق براہ راست سید الاولین و آخرین خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ وہ عظیم شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض دیدار سے منور ہوئیں اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت نے جلا بخشا، اور جنہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ وہ اخلاص و للہیت کے پیکر مجسم تھے۔ وہ ایسے عاشق رسول تھے کہ ان کی داستان عشق و فدایت تا قیامت تر و تازہ رہے گی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت و وارفتگی کی رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی اسلام کے تئیں مخلصانہ قربانیوں کے سبب ہی وہ امت محمدیہ میں سب سے اہم قرار پائے، اور ان کی اہمیت و عظمت کو قرآن نے بھی بیان کیا اور حدیث نے بھی۔ امت مسلمہ کو دین و ایمان کا سرمایہ انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے سے ملا۔ اگر خیر القرون میں ان کی محبتیں اور قربانیاں نہ ہوتی تو آج نہ جانے امت مسلمہ گمراہیوں کی کن کھائیوں میں جا گرتی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی رفعت شان اور عالی و مرتبت صفات کے سبب ہر دور کے علماء حق نے صحابہ کرام سے عقیدت و محبت کو ایمان کا جزو قرار دیا۔ ان سے محبت حب نبوی کی دلیل ہے، اور ان سے بغض و نفرت نبی سے بغض و عداوت کے مترادف ہے۔ قرآن میں جہاں صحابہ کرام کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے، وہیں پر ان کو برا بھلا کہنے والوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور جب ان سے منافقین سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور جو لوگ یعنی صحابہ کرام اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ کان کھول کر سن لو کہ وہ لوگ منافقین ہی ہیں، بیوقوف ہیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ۔ اس آیات میں صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کا سخت الفاظ میں رد کیا گیا ہے، اور پوری تا قیامت آنے والے انسانوں کو یہ بتلایا گیا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، ان کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی سخت محرومی کا باعث ہے۔ صحابہ کرام قرآن کی نظر میں صحابہ کرام وہ مقدس اور پاکیزہ جماعت ہیں جن کی تعریف و توصیف خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ان کو اپنی رضا و خوشنودی کا حقدار بتلایا ہے۔ سورہ فتح کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ایمان نہ لانے والوں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم اور خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ان کا نشان نمایاں ہے۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ گویا ایک کھیتی ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا تو وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، جو کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان کے سبب کافروں کے دل جلائے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ الفتح۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت و مداح میں قرآن پاک میں جا بجا آیات مبارکہ وارد ہوئی ہے جن میں ان کے حسن و عمل، حسن اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ ہے، اور انہیں دنیا ہی میں مغفرت اور انعامات اخروی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ الانفال 74۔ صحابہ کرام احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام کا تعلق براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اس لیے ان کی محبت عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ان سے بغض رکھنا
براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ ان کے حق میں ادنا لب کشائی اور جرت بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے معاملے میں ان کو میرے بعد ہدف تنقید نہ بنانا۔ پس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی بنا پر، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی بنا پر۔ جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے۔ ترمذی شریف۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک سیر جو بلکہ اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ترمذی شریف۔ صحابہ کرام اکابر امت کی نظر میں حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی کہ فلاں شخص مقداد بن اسود کو برا کہتا ہے، تو آپ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، مجھے چھوڑ دو کہ میں اس نالائق کی زبان کاٹوں گا، تاکہ آئندہ وہ نالائق کسی صحابی کو برا کہنے کے لائق ہی نہ رہ جائے۔ عظمت صحابہ۔ امام مالک فرماتے ہیں، جو شخص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کو بھی، خواہ وہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان ہو یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، برا کہے تو اگر کفر و فحش کا الزام لگائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ گالیوں میں سے کوئی گالی دے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ امام احمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی صحابی پر عیب یا نقص کا الزام لگائے تو اس پر شرعی سزا واجب ہے، اور امام صاحب ایسے شخص کے اسلام کو مشکوک سمجھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایسے شخص کو دین اسلام پر تم ایک تہمت سمجھو۔ امام مسلم کے استاد ابو ذرا عراقی فرماتے ہیں کہ تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ شخص زندیق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حق ہے اور رسول حق ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم تک یہ سب حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے پہنچا۔ پس جس نے صحابہ کو مجروح کیا اور ان کی شخصیت کو داغدار کیا، بے شک وہ شخص کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ پس اس نالائق کو زندیق اور گمراہ قرار دینا زیادہ احق اور اقوم ہے۔ امام طحاوی اپنی مشہور ترین کتاب عقیدہ طحاویہ میں ذکر فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی پر تبرع کرتے ہیں، اور ہم ہر اس شخص سے بغض و نفرت کرتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور ہم ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ ہی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، اور سرکشی و فساد کا سبب ہے۔ شرح العقیدۃ الطحاوی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا جناب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا سنت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ فرض ہے۔ کتاب الرقائق و الحکایات۔ صحابہ کرام کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ان مقدس ہستیوں پر اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بسائے ہوئے ان کے حالات و واقعات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، اور دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے ان کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے نقش و قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔